شادی کارڈ پہ کچھ نہیں لکھا ہوتا. نویں کپڑے پا کے آئیو، نہا کے آئیو، خط کرا کے آئیو، شیو کرا کے آئیو، نویں جتی پا کے آئیو، پرفیوم لا، کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا. لیکن ہم پھر بھی سارا کچھ کر کے، لیکن یہاں کتابوں میں لکھا ہے جب محفل میلاد مصطفیٰ میں آنا، جب تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں آنا، وضو کر کے آنا، سونے کپڑے پہن کے آنا، خوشبو لگا کے آنا، اور سر پہ یا ٹوپی یا امامہ باندھ کے، دیکھ لو کتنوں نے باندھا ہوا ہے. اب پتہ نہیں بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. میں تو اکثر کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یارا سکھاں نے حضرت جی فلموں چ بھی بابے دی پگ نہیں لائی اپنے لیے. ان کے پاس بابا ہے اور ہمارے پاس امام الانبیاء ہیں. کوئی جوڑ ہے حضرت آپس میں؟ استغفر اللہ. ہاں جی، آپ کا عمران خان جب گیا تھا وہ افتتاح کرنے کے لیے ننگے سر بیٹھنے دیا تھا، اگلے نے رومال بنایا سر تے. بھائی ساڈے بابے دی جگہ ہے، ادب کرو. یہ تے امت نو دیکھو، نبی علیہ السلام دی محفل چاہیے اور سارے ننگے سر آئے. میں پتر کیسے پھر کہوں کہ اتھے ہونا آنا جنا مونڈے تو تے ہونا واسطے سر تے ٹوپی بھی نہیں رکھدا ہوں. تو بے وفائی کس لیول پہ پہنچ چکا ہے. اللہ ہونا چاہیے نا پتر، شو کریں ہم اپنا آپ. آج حضور کی محفل میں آئے، ہم حضور کے بن کے آئے ہیں. دیکھو نا پتر، یہ جو آپ سارے پاپ شاف نکال کے بیٹھے ہو تو پتر یہ تو رضیہ جمیلہ کو سونے لگتے ہیں. جن کی محفل میں آئے ان کو تو نہیں یہ سونے لگتے کوئی بھی. اللہ کو تو اللہ نے تو قرآن میں فیصلہ کر دیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي فَاتَّبِعُونِي. تسی منو ایک ہی رنگ چ سونے لگتے ہو اور وہ رنگ ہے میرے محبوب دا رنگ ہے. پتر میرے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے، ظاہر ہے میرے بعد بھی 2-3 خطابات ہیں کہ میں باپ شاڈا لگا کے بیٹھ جاؤں کہ بھئی منو دسو تسی کیوں ٹوپی تے پگ چڑھ چھڑی ہے. لیکن میں اتنا جاتے جاتے کہوں گا کہ خود سے ضرور پوچھنا کہ کیوں چھڑی. میں نے کہا نا میرا کام ہے دستک دینا. اللہ نقصان اس کے بڑے ہوتے ہیں. لوگ پنڈا بھر کے لے جاندے نے، اسی انج جاندے ہیں. وہ نفس ہے نا، شیطان میرے بھی ساتھ ہے. وہ کہتا ہے کیا، اللہ خیر پائے گا انشاءاللہ. وہ جو ہے نا وہ میں تو دولہے کو بھی معاف نہیں کرتا. میں نکاح پڑھاؤں نا، آپ کو پتہ ہے آج کل وہ رواج ہے وہ کلا پہننے کا، شیروانی. اور میں تو دولہے کو بھی کہہ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں دولہا تیرے تے ایک پرچہ ہو گیا. وہ اکثر دولہے گھبرا جاتے ہیں، حضرت میں نے کیا کیا، میری تو شادی ہے، آپ کہہ رہے ہیں پرچہ ہو گیا. میں ایتھے نہیں ہویا، کتے اور ہویا تے کیس بھی ہوں نہیں کھلنا. یوم تبلی السرائر اگے جا کے کھلے گا. حضرت جی، حضرت میں نے کیا ہے، میں نے کہا حضرت جی کوئی آئین پاکستان میں کوئی نئی شک تو نہیں آئی کہ جو کلا نہیں یا پگ نہیں پہن کے آئے گا تو دلہن نہیں بھیجی جائے گی. میں نہیں، میں کو تیرے سوہرے نے تو نہیں پابندی لائی جو کلا نہیں پا کے آئے گا تے نہیں. حضرت و شیروانی دے نال جڑا نا وہ ڈیزائنر نے. میں بس ٹھیک اے ہی تیرے تے کیس ہوئے ہی. ہن قیامت والے دن تیرا رب تینوں پوچھے گا بندیا ووٹی لین گیا ہے تے سر تے پگ بن لئی سی، ساڈے یار لئی نہیں بننی کدی ہے. ووٹی لین گیا ہے تے سر تے اے ہن بھائی جنہیں ووٹی لی بننی ہے نا ذرا تیار رہیو. جواب دینا جو تے جا کے جنہیں بھی ووٹی لی بننی ہے نا پتر، ایک ایک بات پوچھی جانی ہے پتر. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. یہ تو آپ کے نعت خاں کہہ رہے ہیں کہ جہنم میں کیا میرا ضائع بھی نہ جائے گا. قرآن تو ایسا کچھ نہیں کہہ رہا. قرآن تو کہہ رہا ہے جی تو نماز نہ پڑھی تو پورے کا پورا جائے گا. یہ آپ کے نعت خاں آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم کو بھی پسینہ. یا آپ ان سے پوچھ لیں کہ بھائی کس طرح آئے گا تینوں ایک جہنم. حضور نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے جبرائیل امین سے پوچھا، جبرائیل جب بھی آیا تجھے کبھی مسکراتے نہیں دیکھا. عرض کی سونے محبوب جب سے اللہ نے جہنم بنائی ہے تب سے لے کر اب تک میں نہیں کبھی مسکرایا. 75 سال گزر گئے، میں اپنی قوم کو اتنا بھی نہیں سکھا سکا کہ وہ جو سڑک پہ آ گئی ہے نا گرمی، اب سڑک پہ لوگوں نے کولر رکھنے ہیں، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہر کولر کے اوپر رکھے ہوئے 15 روپے کے گلاس کو بھی سنگلی لگانی پڑے گی. میں اپنی قوم کو اتنا بھی نہیں سکھا سکا. آج بھی میں اپنی قوم کو اتنا نہیں سکھا سکا. مسجد میں جوتی محفوظ نہیں ہے. یہ میں اپنے شوز حضرت گاڑی میں اتار کے آیا، کیونکہ ساتھ کوئی بھی نہیں، ڈرائیور ہی ہے. کئی بار حضرت جی ننگے پاؤں گئے ہیں، پہن کے کچھ آیا تھا گھر، پہن کے کچھ گیا. وہ بچوں کی امی کہندی تسی تقریر کرن جاندے ہو کہ جتیاں چکان جاندے ہو. کیا کریں کتنی رات کو تکلیف رہتی ہے یار، میری قوم کدھر کھڑی ہے. کم از کم میری قوم کے ایمان کا یہ لیول تو ہوتا، یہ مسجد میں جوتی چھوڑ دیتے ہیں. یہ ادھر تو چلو حضرت جی بٹ صاحب نے بڑا سونا سلسلہ کیا کہ سٹیج ہی وکھرا ہے.
اکثر و بیشتر محافل ہوتی ہیں ہمیں آپ کے بیچ میں سے گزر کے جانا پڑتا ہے، آپ محبت کرتے ہو، کہیں کہیں حضرت جی جیب قطرے آئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے یار، بندہ، میں نہیں کہتا کہ باہر ڈکیتی کرنا ٹھیک ہے یار، بندہ کم از کم تاجدار ختم نبوت کانفرنس کو معاف کر دیتا ہے. کہاں کھڑے ہیں حضرت جی؟ کدھر کھڑے ہیں حضرت صاحب؟ نہ اوپر سے کچھ ہو رہا ہے، نہ ہی نیچے سے کچھ. میں دورہ برطانیہ پہ تھا، قبلہ شاہ جی میر صاحب مجھے بتانا، تکلیف ہی ہوتی ہے پھر، کیونکہ حضرت وہ کام کرتے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کو قوم بنایا ہے. کیونکہ جب بھی پتر ووٹ دینے کی باری آتی ہے، آپ لوٹوں پہ، پائپوں پہ، بلبوں پہ آپ ووٹ دے دیتے، یہی منشور ہوتا ہے اور بس ہم ووٹ کر دیتے. ادھر کیونکہ سلیکشن اس طرح نہیں ہوتی، ادھر سلیکشن میرٹ پہ ہوتی ہے، کون قوم کو قوم بنائے گا. ادھر سب سے بڑا غلط کام یہ ہوا ہے کہ ہم قوم نہیں ہیں. کبھی ہمیں پمپ پہ دیکھ لیجئے گا، کبھی ہمیں ٹول پلازے پہ دیکھ لیجئے گا، کہ ٹریفک بلاک ہو ہمیں پھر دیکھ لیجئے گا، ہم قوم نہیں کوئی بھی. ہم سڑک پہ رہتے ہیں حضرت جی، اس طرح لگتا ہے یہ سڑک پہ جتنے بندے گاڑیاں چلا رہے ہیں سب ایک دوسرے کے دشمن ہیں حضرت جی. کوئی کسی کو یہ ایک پروگرام پیچھے ہم کر کے آئے ہیں یہ اڈے کے پاس نا، وہ گلی سے نا ہم سڑک پہ آئے تو آگے گاڑی آ رہی تھی حضرت، تو اس نے حضرت ہمیں اس طرح دیکھا کہ تمہیں نہیں پتا کہ میں آ رہے ہیں، تسی وچ کتوں آ گئے حضرت. قوم نہیں بنایا ہمیں کسی نے، ہمیں کسی نے قوم نہیں بنایا، وہ قوم ہے حضرت. اپنے لیے ٹھیک ہے، ہمارے لیے جو ہے وہ ہے، اپنے لیے ٹھیک، اور پھر ٹیسٹ کرتے ہیں وہ اپنی قوم کو. مجھے میر صاحب بتانے لگے، کہنے لگے حضرت انہوں نے پیچھے ٹیسٹ کیا اپنی عوام کو، کس طرح انہوں نے 1000 وائلٹ تیار کیے اور ہر وائلٹ میں نا 1000 پاؤنڈ ڈالا حضرت. یوکے میں پتر 1000 پاؤنڈ بہت پیسے ہیں حضرت، کھادیاں نہیں مکدے ہیں اتنے. اور کیا کیا کہ حضرت ہر وائلٹ میں انہوں نے ایک آئی ڈی کارڈ، اس طرح بھی ہو سکتا ہے ایک بندے کے انہوں نے 200 آئی ڈی کارڈ بنوا لی ہوں، ٹھیک ہے جی. ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے نا انہوں نے اوپر سے آبادیوں میں نیچے وہ بٹوئے پھینک کے، اور پھر انتظار میں لگ گئے کہ ذرا چیک کریں کہ ہماری قوم کی ایمانداری کا لیول کیا ہے. میر صاحب مجھے بتانے لگے مصباحی صاحب 1.5 مہینے کے اندر اندر پورے کے پورے 1000 بٹوئے واپس آئے، اور ہر بٹوئے میں پیسے بھی پورے تھے. لیکن اتنے کی یہ گلاس نو سنگلیاں لانیاں پہن، مسجد میں نئی جوتی پہن کے جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. وجہ کیا؟ اسی کون ایتھے ہی رکھیا، لوکاں مینوں آن ڈرایا، رات خبر دی کالی، میں سنیا اتھے ہونا آنا جنہ مونڈے کم، تسی جو مرضی کری آؤ با انہاں نے آنا ہے حضرت جی. گل مکی حضرت، ہم نے قوم کو ادھر ہی لگا کے رکھا حضرت جی. میں پتر آپ کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، جو میری ڈیوٹی ہے میں اس لحاظ سے. یہ تقریباً 23 رمضان شریف کو میں مدینہ پاک سے واپس آیا. میں سچ کہہ رہا ہوں پتر، میں سچ کہہ رہا ہوں، جب بھی جالیوں کے سامنے سے گزرا دل میں یہ خیال تھا، مولوی سلیمان پتہ نہیں رسول پاک نے تیری طرف دیکھا بھی ہے کہ نہیں دیکھا. پتر حدیث میں نہیں لکھا ہوا حضور جب خفا ہوتے تھے تو حضور چہرہ پھیر لیتے تھے. تو آپ کیا سمجھتے کہ جب ہم جالیوں کے سامنے جاتے ہیں تو سب کچھ کہیں ایک بات کر کے اپنی گفتگو سمیٹوں گا. جس دن حضرت وہ ہندوؤں کا وفد طیبہ سینٹر والا جو گیٹ ہے وہاں تک آئے نا، وہ تصویریں بھی بنی نا ادھر، میں صرف آپ سے اتنا پوچھتا ہوں اپنے مزار مبارک میں نبی علیہ السلام کے قلب مبارک کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی کہ یہ میرے حرم میں آ گئے. گئی نا وہ انڈیا کی بی بی، کھینچی نا اس نے طیبہ سینٹر والا وہ جو گیٹ ہے ادھر کھڑے ہو کے، اور جناب امت ادھر بیٹھ کے بس یہی لگی ہے، میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئے. تسی بہ کے نا مدینے دے ٹبیاں دیاں تصویراں بناؤ تے او مسجد نبوی دے گیٹ تک آ گئے. تم صرف بیٹھ کے نا مدینے کے ٹبوں کی تصویریں بناؤ، تم بس بیٹھ کے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریوں پہ شعر و شاعری کرو، اور وہ مسجد نبوی کے گیٹ تک پتر جے گیٹ تک آ گئے نے تے تانوں انہاں نے آ کے دسیا ہے، جے گیٹ تک آئے ہیں تے ان قریب اسی پتر کام کرو، کوئی ہوش کے نہ ہوں لوگ بڑا وقت ضائع کر بیٹھے ہو حضرت. ہاں جی، صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کبھی کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا. مطلب ہوتا ہے نا کوئی بات آپس میں بیٹھے ہو گئی سارے ہی ہاتھ پڑے، صلاح الدین ایوبی سیریس
کسی نے ایک دن صلاح الدین ایوبی سے پوچھ ہی لیا، انہوں نے کہا حضرت مسکراتے کیوں نہیں؟ فرمایا جہاں میرے محبوب علیہ السلام نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو نماز میں امامت کروائی، جہاں جبرائیل بھی موجود تھے، جہاں سے میرے محبوب کے معراج کی ابتدا کی گئی، وہ جگہ وہ جگہ عیسائیوں کے قبضے میں، اور صلاح الدین مسکرائے؟ اتر اپنا دیکھو، یہ دیکھو اس وقت اللہ اور اللہ کا رسول تم سے کیا چاہتے ہیں حضرت۔ اور پہلی بات میں یہی کروں گا، چھوڑو یہ رکھے سکھے دعوے، سب سے پہلے حضرت جی حکم رسول پاک کو اپنے آپ پہ نافذ کرو حضرت۔ سب سے پہلے پتر اپنا تول ٹھیک کرو، سب سے پہلے اپنے معاملے ٹھیک کرو، اور کسے پاک کلاؤ تو پوچھو آ کے شاہ جی دسو حضور ساڈے تو خوش نے کہ ناراض نے؟ نبی علیہ السلام ساڈے تو خوش نے کہ؟ وہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو مثنوی میں لکھا، آپ فرماتے ہیں وہ کوئی دلہن تھی اور سیانی دلہن تھی، کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنے والی، کسی نے چنڈیا سی انہوں حضرت، وہ جب دلہن بنی نا تو سونی بڑی لگ رہی تھی، وہ جو آئے نا آ کے وہ بلائیں لے، آہا بڑی سونی لگ رہی، سیانی سی حضرت، چاچی آئی، مامی آئی، تائی آئی، خال، سارے کہیں بڑی سونی لگ رہی، وہ آخر روئی پڑی، سب نے کہا ہم کہہ رہے ہیں تو سونی لگ رہی ہے، تو رو رہی ہے؟ اس نے کہا یہ تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، بس دعا کرو جس کے پاس جا رہی ہوں اس کو سونی لگ جاؤں گا۔ یہ پتر سونا ہم آپس میں کھیل رہے ہیں، ہاں مجھے سونا کہہ رہے ہیں، میں آپ کو سونا کہہ رہا ہوں، بیٹھو نا کسی بھیدی کے پاس، کسی رازداں کے پاس، اور پوچھو بہ کے شاہ جی دسو ہاں میں انہوں نے سونا لگن ڈے ہوں کہ نہیں لگن ڈے؟ بلکہ شاہ صاحب کو کیا پوچھنا پتر، جے ڈنڈی نہ ماری ہے اپنے آپ نے پوچھیے تو آپ فیصلہ کر لیں گے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن ہے۔ اس لیے پتر میں کہوں گا اقبال میری آواز تو تیرے تک نہیں آئے گی، لیکن تیرا دور پھر چنگا سی، ادھر بھی اللہ تھا ادھر نہیں تھا، لیکن اب نہ ادھر اللہ ہے اور نہ ہی پتر ہاتھ جوڑ دا جی پیا، اپنا بھی اللہ پکاؤ، تیرے بچے بیٹھے انہاں دا بھی اللہ پکاؤ، انہاں اللہ دے کے جاؤ۔ اے باپ تجھ سے سب سے بڑی جو دولت بچے کو ملے گی یا مل سکتی ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ہے۔ تو نے بڑے مہنگے سکول میں پڑھایا، تو نے ڈاکٹر بنا دیا، تو نے انجینئر بنا دیا، لیکن اگر تو نے اپنے بچوں کو اللہ نہیں دیا تو نے پھر اپنے بچوں کو کچھ بھی نہیں دیا۔ اللہ ڈیوٹی تھی، جتنے ہم باپ بیٹھے ہیں ڈیوٹی کیا تھی؟ جب قریب آ جائے وقت کہ تجھے لگ رہا ہے کہ اب بچہ بولنے والا ہے تو کیا کر، محنت شروع کر دو اس پہ، اور اس کو کیا سکھاؤ؟ اللہ، کہ جب یہ بولے تو سب سے پہلے اس کی زبان سے کیا نکلے؟ لیکن پتہ ہے جی جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، کیونکہ میں کسی غار سے نہیں آیا، کسی جنگل سے آپ میں ہی رہتا ہوں حضرت، آپ حضرت جی اللہ والی بات تو گئی، اب کیا چل رہا ہے؟ اب امی اور ابو، ماما اور پاپا آپس میں ٹسل چل رہی ہے۔ ماما چاہتی ہے کہ بولے تو پہلے کیا کہے؟ ماما۔ پاپا چاہتا ہے جب بولے تو پہلے کیا کہے؟ اب ٹسل چل رہی ہے، میں نے مشق کرواتے دیکھا دونوں، ماما بٹھا کے لگی ہوتی ہے کہو ماما ماما، اور اگر پہلے ماما کہہ دیں نا تو جناب فخریہ بتاتی پھرتی ہے، جب یہ بول رہا ہے تو سب سے پہلے میرا نام دیا۔ پاپا بٹھا کے لگا ہوا ہے کہ پاپا، اور اگر پہلے پاپا کہہ دے تو پاپا بتاتا سب کو کہ جب یہ بول رہا ہے تو سب سے پہلے اس نے کس کا نام لیا ہے؟ اللہ حضرت جی نہ پہلے ماما نہ پہلے پاپا، بلکہ سب سے پہلے اللہ، سب سے پہلے لیکن نہیں جی یا ماما یا اللہ تو گیا۔ وہ ایک بزرگ تھے، ان کے لیے لکھا ہے کہ وہ بچے کو ساتھ لیا اور مچھلیاں پکڑنے، بچی کو ساتھ لیا مچھلیاں پکڑنے چلے گئے۔ اب وہ کیا کرتے، مچھلی پکڑتے جاتے، بچی کو دیتے جاتے۔ اب ان کو یہ ہے کہ مچھلیاں جمع کر رہے ہو، کافی وقت گزر گیا حضرت، وہ سورج اوپر آ گیا، دوپہر گرم ہو گئی، وہ مچھلیاں پکڑنے کا سامان انہوں نے لپیٹا اور بیٹی کو کہتے بیٹا دکھا کتنی مچھلیاں ہوئی۔ اس نے وہ برتن کا ڈھکن اٹھا کے دکھایا، اس نے کہا بابا مچھلی تو کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا پتر میں نے اتنی پکڑ کے دی تھی کدھر گئی؟ اس نے کہا بابا میں نے ساری پانی میں واپس پھینک۔ انہوں نے کہا بیٹا کیوں؟ پانی میں پھینکنے کو دی تھی؟ میں کہا لیکن بابا میں نہیں پھینک، وہ وجہ؟ انہوں نے کہا بابا آپ نہیں روز صبح میں بتاتے کہ کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا، کیونکہ وہی مچھلی جال میں پھنسے گی جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گی۔
کیسے بڑے لوگ تھے یار، اور کیسے وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے. انہوں نے کہا پتر بات تو ٹھیک ہے لیکن مچھلیاں کیوں پھینک دی؟ وہ کہتی بابا جب آپ مچھلی پکڑ کے مجھے دیتے تھے نا، میں سمجھ جاتی تھی کہ آج اس نے اللہ کا ذکر اس لیے جال میں پھنسی ہے، اور واپس اس لیے پھینک دی کہ ہم نے نہیں کھانی غافل مچھلیاں، کہیں غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں. ہم نے کچھ بھی نہیں سکھایا ان کو یار، اس لیے تو ڈر رہا ہوں حضرت کہ جو آنے والے میرے 10 سال ہیں یہ اسلام کے لحاظ سے کیسے ہوں گے. یہ ان بزرگوں کی برکتیں ہیں کہ ہم چل رہے ہیں، لیکن میں 10 سال بعد سوچ رہا ہوں کہ یہ جو بچہ 20 سال کا یا 18 سال کا ہوگا تو پاکستان میں اسلام کس سال میں ہوگا؟ کیونکہ ہم نے ان کو اللہ سکھایا نہیں، ہم نے ان کو نبی پاک کا نام سکھایا. یہ جب سے کلپ بولا نا تب سے جان چھوٹ گئی. شاہ صاحب چلے تشریف فرمائے، آج ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں جے کو دم ہے. جمعے والے دن حضرت جی ڈھیر لگا ہوتا ہے میرے پاس، اب نہیں، جب سے کلپ بولا وہ ابو بچوں کو لے کے آئے ہوتے ہیں، کسی دے جناب وہ آئی بال کھسک گئے نے، کسی دے پٹھے کمزور ہو گئے نے، دسدا نہیں. حضرت صاحب دم کرو. کی ہوا ہے بھائی؟ حضرت موبائل نہیں چھڑتا. شاہ صاحب تشریف فرمایا سی کہتے موبائل چھڑانا والا دم پڑے گا کوئی نہیں. کہتے کیڑا دم کریے؟ میں کہتا اگر ہوتا میں نے پھر بھی نہیں کرنا، میں نے کیا بھی نہیں. میں ہمیشہ بچے کو اٹھا دیتا ہوں، میں کہتا بیٹا آپ ذرا سائڈ پہ ہو، ابو جی ادھر آؤ. تو میں ابو جی کو ابو حضرت صاحب انہوں دم کرنا ہے، تھوڑی موبائل چھڑتا تو میں ماما تو کہڑا چڑھیا، تو چھڑے آندا تو انہیں بھی نہیں سی پڑھنا کوئی. یہ بیماری تیرے لوں لگی ہے. میں سچ پتر بتانے کہنے لگوں، کوئی شخصیت پرستی نہیں. یہ گل غلط ہوئی تو ادب نال اٹھ کے بول پئی ہو. جتنا پتر ہم نے اپنے بچوں کو موبائل پکڑ پکڑ کے دکھایا ہے، کبھی اتنا ہم نے قرآن پاک پکڑ کے دکھایا ہوتا تو کیا ہمارے بچوں کے ہاتھ میں قرآن پاک نہیں ہونا تھا؟ یا بتاؤ کس دن میرے بچوں نے مجھے قرآن پڑھتے دیکھا ہے حضرت؟ میں تو ڈرا ہوا ہوں حضرت. اسی شیر اوکھے سوکھے کدی کوئی. یہ جو میرے بچے اس وقت 8 سال 10 سال کے ہیں، یہ 10 سال بعد کیسے مسلمان ہوں گے؟ ان کو کیا دیا ہم نے حضرت؟ انہوں نے ہم سے کیا لیا ہے حضرت؟ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میں بڑا ڈرا ہوں. میں جب کبھی خیال میں 10 سال آگے سوچتا ہوں جا کے کیا نظر آتا ہے. آج پھر فجر میں 7 نمازی ہوتے ہیں، 10 سال بعد کیا ہوگا حضرت؟ میں اس دن بارش ہو رہی تھی، میرے دوست ہیں، مجھے فون آ گیا. اللہ میرے لیے مشہور ہے فون نہیں چکتا. دیکھو نا اس وقت بھی فون جیب میں کوئی نہیں، گاڑی میں بڑا ہوا ہے. بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کالیں آ کے ہونجی بند ہو جاتا ہے. میں گھر کے آگے دروازہ کھڑا کیا، فجر کا وقت تھا حضرت، میرا 5:20 یا کچھ وقت میں آگے پیچھے ہو سکتا ہوں نہیں. میں نے فون اٹھایا، میں پریشان، میں حضرت خیر ہے؟ کہنے لگے جی 5:20 تے جماعت سی، بارش ہون ڈئی، ایک بندہ نہیں مسجد چاہیا، کلیاں جماعت ہوں نہیں، یہ کوئی بیلی ہے وے مرید چاہن والا، انہوں پہ چھوڑو تے جے آپے سیال کوڑو تے آپے آ. میں نے کہا حضرت میں نے گاڑی کے آگے دروازے کے آگے گاڑی کھڑی کی ہے، پیشاب کی حاجت ہے، جتنی شریعت اجازت دیتی ہے استنجے میں جلدی کی کر کے میں پہنچیا. جے کو پہلے بندہ آ گیا تو کھلار دئی انہیں، تو میں آیا کھڑا. حضرت صاحب میں واش روم میں گیا، وضو کیا، گڈی جتھے 170 تے چل دی 70 تے چلائی، جتھے 80 تے چل دی سی 80 تے چلائی. 5 بج کے تے میرے خیال میں 41 40 یا 42 تے اسی صرف دوں دینے نے جا کے جماعت کھلاری ہے. پتر میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں بچوں کو مبارکباد ہے، سونا پروگرام، لیکن مجھے اپنی خوشی ہوتی ہے رش دیکھ کے. میں اس دن سمجھوں گا کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں جس دن اتنا رش ہم فجر میں بھی ڈال لیں گے. اس دن میں کہوں گا کہ محفلیں ہماری کامیاب ہیں جس دن اتنا رش ہم فجر میں بھی، فجر میں پتر 7 نمازی نہیں ہوتے، اور وہ 7 بھی بابے ہوتے ہیں جن کو نیند ہی نہیں آتی ہے. جنہوں نے نیند آندی ہوئے شاید وہ بھی نہ ہوں. سیدھی سچی بات کرنی چاہیے. اس لیے پتر آپ بھی اللہ پکاؤ اور اپنے بچیاں درمیان. ہم تو حضرت صاحب یہاں سے جانے کو ہم تو، لیکن ایسے ہم میں اللہ والے ہو گزرے کہ صرف ایتھے ایتھے نہیں بلکہ ایتھے ایتھے بھی. حضرت شاہ حسین کیا کہتے ہیں؟ ربا میرے حال دا محرم تو ہے، ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے باہر تو ہے، روم روم وچ تو ہے، کہے فقیر حسین نے مانا میرا سب کچھ تو ہے.
اور یہ کوئی لطیفے نہیں ہے حضرت، یہ واقعی ہمارے بڑوں کا حال تھا. میرے سیدی حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد سے بھی، حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی نقشبندی مجددی سلسلے میں خلافت اجازت خرقہ، اور پھر حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے دوبارہ پھر سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ میں یہ فیض نصیب ہوا. بڑا وقت آپ نے گزارا. آپ فرماتے ہیں کہ حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وقت وصال آیا. علیل تھے حضرت، ڈاکٹر کو بلوایا گیا حضرت. اللہ کی حضور امیر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا طریقہ مبارک تھا، بیمار ہوتے تو ڈاکٹر کو بلواتے اور اس کو پوچھتے ڈاکٹر میں نے کی ہے، انہوں نے کہنا میں شاہ صاحب بخار ہے بڑا صاحب. پھر پوچھنا ڈاکٹر 10 بھائی کتنے دن آرام آئے گا؟ حضور یہ تو اللہ ہی جانتا ہے بہتر. فرمایا تیرا تجربہ کیا کہتا ہے؟ اس میں عرض کرنی حضور بڑا سخت بخار ہے، 7 دن لگ جائیں گے. پھر پوچھتے ایک دن دوائی کے کتنے پیسے بنتے ہیں؟ میں نے کہنا جی روز 1 روپیہ. تو 7 روپے دن کے حساب سے 7 روپے کسی غریب یتیم کو بھجوا دیا کرتے تھے، دوائی کھاتے. لیکن آپ نے اور میں نے اس طرح نہیں کرنا، ہم نے دوائی کھانی کیونکہ ہمیں اس طرح آرام آنا، کیونکہ اسی بھیج کے سوچی پہ جانا پتہ نہیں آرام آنا بھی ہے کہ نہیں. لیکن ان کو پکا یقین تھا کہ صدقہ بلائیں ڈال دیتے. ہم یقین کی اس منزل پہ، میں نے لوگوں کو دیکھا، لوگ آتے ہیں، میں کو وظیفہ بتایا بھائی 1000 وری ہے پڑھ اللہ آسانی کر دے گا. میں سٹیج پہ بیٹھا ہوں بیٹھا، کئی بار اس طرح ہوتا ہے بندہ جا کے نا گاڑی میں بیٹھ کے پھر واپس آ کے کہتا ہے نہیں حضرت صاحب پڑھنا کم تو ہوئے گا نا. لیکن دوسری طرف کیا میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، سر درد ہو نا تو پیناڈول کی ٹیبلٹ کھا کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں یار گولی کھا دی 10 منٹ آرام آ جائے گا. اللہ واری پوچھتے نے کم ہو جائے گا نا تو پیناڈول واری کھا کے کہتے نہیں 10 منٹ آرام آ جائے گا. پیناڈول پہ یقین ہے، اللہ کے نام پہ یقین ہے. آپ کو کیسے پتا پیناڈول سے 10 منٹ میں آرام آ جائے گا؟ پیناڈول میں آرام ہے، آرام تو اللہ کی طرف سے. لیکن کیا پیناڈول پہ یقین ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول پاک کے نام پہ وہ یقین. اسی لیے تو اقبال روتا رہا یار. اقبال کہتا ہے یقین پیدا کر، یقین پیدا کر، یقین پیدا کر. آج غوری بھی ہے، آج عبدالی بھی ہے، آج شاہین بھی ہے. آئے غوری عبدالی شاہین کشمیر کے کام، آئے غوری عبدالی شاہین فلسطین کے کام. کیونکہ پتر خالی غوری عبدالی ہیں شاہین سے کام نہیں ہوتا، ساتھ یقین بھی ہونا چاہیے. بدر والوں کے پاس عبدالی غوری شاہین تو کوئی نہیں تھے، لیکن ان کے پاس یقین تھا. ان کے پاس تو تلواریں نہیں تھی لڑنے کو، ان کے پاس تو نیزے نہیں تھے، اور ان کے پاس تو گھوڑے نہیں تھے، لیکن یقین اللہ اور اللہ کے رسول پہ کامل تھا ان کو. آج سب کچھ ہے لیکن یقین ہے. اس لیے تو اقبال کہتے ہیں غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. وہ لکھا ڈاکٹر آیا تو اس نے آ کے نا پہلے حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وہ جو کان میں ٹوٹیاں لگا کے وہ ایسے لگاتے ہیں، اسٹیتھوسکوپ بولتے ہیں شاید، تو اس نے نا پیچھے کر لیا، پھر اس نے ادھر لگایا، پھر اس نے پیچھے کر لیا، پھر اس نے نا پیچھے پشت پہ لگایا، پھر پیچھے کر لیا، پھر بازوؤں پہ جگہ جگہ لگائے، پھر پیٹ پہ لگائے، رانوں پہ لگائے، پنڈلیوں پہ لگائے. وہ کو بندہ پاس سے بول ہی پڑا. اس نے کہا ڈاکٹر کیا ہو گیا؟ وہ سینے پہ لگتے لگاتے تو دیکھا یہ کیا جگہ جگہ لگا کے دیکھ رہا ہے. تو ڈاکٹر کا بیان تھا جدھر بھی لگاتا ہوں ایک کی آواز آتی ہے اللہ، جدھر بھی لگاتا ہوں ایک ہی آواز آتی ہے اللہ. ہم تو پتر ادھر نہیں پکا سکے، لیکن ساڈے وڈے ہو نے جنہاں نے لوں چ پکا لیا. ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے، باہر تو ہے، روم وچ تو ہے. کہے فقیر حسین نمانا میرا سب کچھ تو ہے، نہ غرض کسی سے نواستا. کون ہے؟ نہ غرض کسی سے نواستا، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیرے نام سے، تیری یاد سے. پتر کرنو بہت گلا لیکن یہی گزارش ہے ایتھے پتر نہ پکاؤ، ایتھے بھی پکاؤ. اور اے پاک لوگ کہنے پچھو اینا کو لوا کے بہو اینا دیکھو یار شاہ جی قبلہ جی پیر جی کیویں ایتھے نہ پکے گا، اور ایتھوں پھر ایتھے نہ کیویں پکے. اصل میں حضرت جی کیونکہ ماشاء اللہ جی شیر اہل سنت زندہ باد زندہ باد.
اللہ ہار دے شیر اہل سنت بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی کیا جناب عزت مآب خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت زینت العلماء سفیر عشق رسول علامہ عبدالحمید چشتی گولڑوی صاحب تشریف فرما ہوئے میں آپ کو اپنی طرف سے قبلہ بٹ صاحب کی طرف سے بٹ برادران کی طرف سے دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید ویلکم کہتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ اصل میں جیسے میں نے کہا نا وہ اشعار ہیں تو پھر کیونکہ ہم کسی سے پوچھتے تو ہے نہیں جو بس پھر ہمارا دل کیا ہم نے اسی طرح اسی سٹائل میں مان لیا وہ بس جی بچہ تھوڑا سا ٹائم دے دو بھائی کاکو بس بھائی بس تھوڑا سا وقت میں زیادہ وقت نہیں لوں گا اللہ آپ کو سلامت رکھے وہ اصل میں شعر ہے نا وہ کیا ہے میں لاجپالاں دے لڑ لگی تے میرے تو غم پرے رہندے بس ہوں سارے نو پیر صاحب اس لیے چاہیے نے کہ غم پرے پرے رہن وہ سارے نو پیر صاحب اس لیے چاہیے نے کہ غم پرے پرے رہن حضرت نہ کسی نو پیر اللہ واسطے چاہیے نے نہ کسی نو پیر رسول پاک لئی چاہیے نہ کسی نو پیر تزکیے لئی چاہیے نے بس ہوں سب نو پیر کا لئی چاہیے نے کہ غم پتر ہر کو فکرہ اتنا مضبوط تو نہیں ہوتا ہے کوئی والا یہ کلام میں جو اینڈ پہ ہے نا وہ نیازی ہے تو میری غلطی تھی میں نے سمجھا شاید یہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام وہ میں نے ایک سٹیج پہ کہہ دیا میں آپ پہ تو انہوں نے ندی زندگی جیل چ کڈی ہے سانو کہندے نے غم پرے پرے وہ پھر مجھے ایک عالم دین تھے انہوں نے بعد میں کہا کہ حضرت عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام نہیں ہے ایک اور بزرگ تھے شاعر ہوئے ہیں یہ فیصل آباد سے تو یہ بھی اپنے آپ کے ساتھ نا یہ نیازی لکھا کرتے تھے پھر میں نے ادھر ہی معذرت کی کھڑے ہو کہ میں نے کہا نہیں بھائی ہمارے اکابرین میں سے ہیں پہلے بھی میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی میں نے ویسے بات کی کہ اپنی تو ان کی آدھی زندگی جیل میں گزری ختم نبوت کے حوالے سے وہ بس پھر ساری قوم نے سمجھ لیا کہ پیر صاحب کا دے واسطے نے کہ غم ارے برے رہے اللہ پتر یہ تو راستہ بھرا ہی غموں سے ہے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ ایک صحابی حاضر ہوئے آ کے عرض کی اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں فرمایا پھر فقر کے لیے تیار ہو انہوں نے عرض کی مجھے اللہ سے بھی بڑی محبت ہے فرمایا پھر آزمائشوں کے لیے تیار ہو جاؤ وہ بس وہ شعر بولیا میں لاجپالاں دے لڑ لگی تے میرے تو غم ہن سارے نو پیر صاحب ایسری چاہیے نے کہ غم پرے پرے رہن اللہ پیر صاحب غم پرے پرے کرن لئی نہیں پیر صاحب ایسری نے ایتھے بھی اللہ پاک دا نام پکے تے ایتھے بھی اللہ پاک یہ ہے پیر صاحب کا مقصد کہ ایتھے بھی اللہ پاک دا نام تے ایتھے بھی اللہ پاک وہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی نے کہا نا فرماتے ہیں زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے دل دا پڑھدا کوئی جتھے کلمہ دل دا پڑھ دے جیب نو ملے نہ ٹوئی دل دا کلمہ عارف پڑھ دے کی جانن یار گلوئی اے کلمہ میں نو پیر پڑھایا میں صدا سہاگن ہوئی یہ پیر صاحب کا کام یہ غم پرے پرے والا کام بھائی کوئی بھی نہیں جاتے ہے بلکہ پیر صاحب کا کام یہ ہے کہ تجھے اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب کر دے تیرا تزکیہ کریں تجھے ستھرا کریں تجھے صاف کریں تجھے تیری شیطان اور نفس سے تیری حفاظت کریں حضرت ہیں یہ سلسلہ حضرت ہیں اس لیے پتر کوئی لبو کہ ایتھے بھی اللہ پاک دا نام پک جائے اور ایتھے بھی پتر اسی تے میں نے کہا نا ہم تو ادھر سے بھی جانے کو ہیں یہ حضرت بایزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے غلام ہیں ان کا نام ہے زید اور فرماتے میں نے 20 سال حضرت بایزید کی خدمت کی اور فرماتے جس دن پہلے روز میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے بلوا کے نا مجھ سے میرا نام پوچھا کہتے میں نے عرض کی حضور میرا نام زید ہے اور فرماتے دن گزر گیا رات گزر گئی اگلی صبح پھر بلا کے پوچھتے ہیں بھائی کسی کام کے لیے بلوانا ہو تو تیرا نام تو پتا ہونا کیا ہے تیرا نام کہتے میں نے عرض کی حضور میرا نام زید ہے کہتے دن گزر گیا رات گزر گئی تیسری صبح پھر بلا کے پوچھا اور فرماتے 20 سال حضرت کا یہی معمول رہا کہتے ایک دن میرے دل میں خیال آیا زید لگتا ہے حضرت بایزید تجھ سے خوش نہیں 20 سال ہو گئے تیرا نام نہیں یاد ہوا بایزید کو ایسا زید کو ایسا مشکل نام تو نہیں کہ یاد کرتے کرتے 20 سال لگ جائیں کہتے میں حاضر ہوا اور میں نے جا کے ہاتھ جوڑ کے عرض کی ساتھ میرے آنسو بھی گر پڑے میں نے کہا حضور آپ مجھ سے راضی نہیں فرمانے لگے نہیں راضی ہوں
कहते मैंने उसकी हुजूर कैसे मान लूँ, 20 साल हो गए मेरा नाम नहीं याद हुआ, इतनी बेतवजही है। अगर राजी होते तो फिर ये तो ना होता। मेरी खिदमत आपको पसंद नहीं आई, मुझ में कोई और ख़ता है, गलती है, मुझे आगाह कर दें, लेकिन ये ना करें कि 20 साल में आपको मेरा नाम याद नहीं हुआ। तो कहते आगे से हज़रत बायज़ीद भी रो पड़े और फरमाने लगे यार बात खुशी या नाराज़गी की नहीं है, बल्कि बात ये है कि जब से मैंने उसका नाम याद किया मुझे बाकी सारे नाम भूल गए हैं। कैसे सन साडे वड्डे यार, ओदा याद रखिया, सोने महबूब दा याद रखिया, बाकी सारे ही भूल गए। और पुत्र असी 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 ओ बैठे दे पुत्र, सानू सारे याद ने, ओदा याद नहीं। पुत्र सारे भूल जाइयो, ओदा ना भूलियो, सारे भूल जाइयो ओदा। साडे वड्डियां ते माण ही उस एक क्लिप है कीम साहब रहमतुल्लाह तआला दा यूट्यूब, अपनी मोच बह के ना ते लगे ने, तेरा नाम लैके लंघ पार जाना। फकीर मोच पढ़न डे अपनी विच पकाया सी ना नाम, तेरा नाम लैके लंघ पार जाना। कीम साहब कहंदे ने उस दिन असी अल्लाह 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 कहंदे आ पार नबी अलैहि सलाम दे पिछे पिछे असी होना, ते असी अल्लाह अल्लाह करदे आ जेड़े ना लंघ जाना। तेरा नाम लैके लंघ पार जाना, तेरा नाम लैके लंघ पार जाना, सानू आसरा तेरे नाम दाई, तेरा नाम लैके लंघ पार जाना, साइयां पार जाना, मालिक पार जाना। ना पका लो यार, उदा ना पका लो, उदा ना पका लो पुत्र, उदा ना पकाओ यार, उदा ना पकाओ है। शेर आले सुन्नत, नाज़िश आले सुन्नत, खतीब आले सुन्नत, सरमाया आले सुन्नत। हाँ जी, मेरे लकब मुक जाएंगे हजरत अल्लाह ने उस तो भी अगे नवाजे, दलेरी ना नवाजे, खैरत ना नवाजे, अकीदे उत्ते पहरा देने वाले ने माशाअल्लाह। जिवें आप